حضرت عثمان غنی 574 عیسوی میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مشہور لقب ذوالنورین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج بات کریں گے حضرت عثمان غنی کے بارے میں۔ حضرت عثمان غنی کا لقب کیا ہے اور کس عمر میں وہ خلیفہ بنے، انہوں نے کون کون سے علاقے فتح کیے اور انہوں نے کون سے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکیں۔ حضرت عثمان غنی 576 عیسوی میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ والدین نے آپ کا نام عثمان رکھا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی کنیت میں ابو عبداللہ، ابو عمر تھا، مگر لوگ آپ کو عثمان ہی سے پکارتے تھے۔ حضرت عثمان کا مشہور لقب ذوالنورین، 2 نوروں والا ہے۔ یہ لقب ملنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ سے ہوئی۔ جب وہ وفات پا گئیں تو آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت کلثوم سے ہوا۔ آپ کا دوسرا لقب غنی ہے۔ حضرت عثمان صاحب مال تھے اور اپنا مال بے دریغ اسلام کی خدمت اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے رہتے تھے۔ حضرت عثمان 70 برس کی عمر میں خلیفہ بنے اور تقریباً 12 برس خلیفہ رہے۔ اس عرصے میں مسلمانوں نے بہت سے علاقے فتح کیے اور اسلامی حکومت کا رقبہ لاکھوں میل بڑھ گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں ایک شاندار بحری بیڑا تیار کیا گیا جس نے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضرت عثمان کی عمر اس وقت تقریباً 34 سال تھی۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے بچپن کے دوست تھے۔ یہ نبوت کا پہلا ہی سال تھا اور اس وقت تک گنتی کے چند ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ایک دن حضرت ابوبکر نے اسلام کی خوبیاں بیان کی تو حضرت عثمان پر ایسا اثر ہوا کہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابھی گفتگو جاری تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہاں تشریف لے آئے اور حضرت عثمان کو دیکھ کر فرمایا، اے عثمان، اللہ کی جنت قبول کر، مجھے اللہ نے تیری اور تمام خلقت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا اور اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت عثمان 70 برس کی عمر میں خلیفہ بنے اور تقریباً 12 برس خلیفہ بنے رہے۔ اس عرصے میں مسلمانوں نے بہت سے علاقے فتح کیے اور اسلامی حکومت کا رقبہ لاکھوں مربع میل بڑھ گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں ایک شاندار بحری بیڑا تیار کیا گیا جس نے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ آپ نے اپنے عہد میں سڑکوں، مہمان خانوں اور مساجد وغیرہ کی تعمیر، نہروں اور کنوؤں کی کھدائی اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے بند باندھنے جیسے بے شمار کام کیے۔ آپ کے اقدامات سے ملکی آمدنی میں اضافہ ہوا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ حضرت عثمان نے تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کی ایک قرأت پر جمع کر دیا اور درست اعراب کے ساتھ لکھے قرآن مجید کی نقول تیار کروا کر تمام اسلامی علاقوں میں بھجوا دیں۔ حضرت عثمان غنی نے خانہ کعبہ کے ارد گرد کے مکانات خرید کر حرم شریف میں توسیع کرائی۔ خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد 4 دیواری کے اندر جو پاک زمین ہے اس کو حرم کعبہ کہتے ہیں۔ 24 ہجری میں حضرت عثمان نے مسجد نبوی کو وسیع اور دوبارہ تعمیر کرانے کا ارادہ کیا، لیکن مسجد کے قریب آباد لوگ اپنے مکانات بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی طرح 5 سال گزر گئے۔ آخر 28 ہجری میں حضرت عثمان غنی نے بعض بزرگ صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر جمعہ کے دن ایک دل دہلا دینے والی تقریر کی جس میں مسجد کی تنگی اور نمازیوں کو پہنچنے والی تکلیف کا ذکر کیا گیا۔ ساتھ ہی قریبی مکانوں کے مالکوں سے فرمایا کہ اگر وہ اپنی مکان مسجد کے لیے چھوڑ دیں گے تو ان کو دوہرا فائدہ ہوگا، ایک تو مسلمانوں کی تکلیف دور کرنے کا ثواب اور دوسرا مکانوں کی اچھی قیمت ملے گی۔ تقریر سن کر لوگ بخوشی اپنے مکان بیچنے پر تیار ہو گئے۔ پھر ان مکانات کو گرا کر زمین مسجد نبوی میں شامل کر دی گئی اور مسجد کی دوبارہ تعمیر شروع ہو گئی۔ یہ تعمیراتی کام 10 ماہ میں مکمل ہوا۔ اب مسجد نبوی کا رقبہ پہلی عمارت سے 50 گز زیادہ وسیع تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان نے مساجد میں باقاعدگی سے اذان دینے والوں کی تنخواہیں بھی مقرر فرما دیں
اور مساجد میں خوشبوئیں جلانے کو رواج دیا۔ ان خوشبوؤں سے مسجدیں مہک جاتی تھیں۔ حضرت عثمان غنی اپنی خلافت کے آخری زمانے میں بہت سی مشکلات میں گر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں بدامنی پھیل گئی۔ اس آگ کو بھڑکانے والے لوگ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ ان کا سردار یہودی نسل کا ایک مکار شخص عبداللہ بن سبا تھا۔ اس نے لوگوں کو حضرت عثمان اور صوبوں کے گورنروں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا اور ہر کام میں نقص نکال کر لوگوں کو اشتعال دلاتا رہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے نو مسلم جن کا ایمان کمزور تھا اس کے ساتھ مل گئے۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں نے کوفہ، بصرہ اور مصر میں سازشوں کا ایسا جال پھیلایا کہ لوگوں نے بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ باغیوں نے 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو امیر المومنین کے مکان پر حملہ کر دیا۔ مکان کے بڑے دروازے پر حضرت حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت محمد بن طلحہ اور کچھ دوسرے نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے باغیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی ان کو اندر داخل نہ ہونے دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر 4 باغی ساتھ والے ایک مکان کے ذریعے دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت حضرت عثمان روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ، نیزے اور تلوار سے ان پر حملہ کر دیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو شہید کر ڈالا۔ جب حضرت عثمان علیہ السلام کو شہید کیا اس وقت آپ کی عمر مبارک 82 سال تھی، 82 سال تھی۔ آپ حضرت عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ آپ خلیفہ ثالث تھے، اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ کا لقب ذو النورین، کنیت عبداللہ، ابو عبداللہ اور ابو عمر تھی، مگر لوگ آپ کو عثمان ہی سے پکارتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی کے بارے میں بہت سی معلومات اس ویڈیو میں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔